ایک مکران شاہ بادشاہ گزرا ہے ایران کا، کچھ نرم دل تھا، انہیں سیر کرنے نکلا، درمیان میں پل آتا تھا، ایک دریا تھا، اس کا پل تھا، پل کے اس پار جنگل تھا، سبزہ تھا، سیرگاہیں بنی ہوئی تھی۔ بادشاہ وہاں 2-4 دن رہنے کا ارادہ کیا۔ جب بادشاہ وہاں پہنچتا ہے نا مکران شاہ، تو اس نے دیکھا کہ وہاں 2-3 دن قیام کرنا ہے، جھیل ہے، سیرگاہ ہے، وہاں اس نے رکنے کا پروگرام بنا لیا۔ بادشاہ تو علیحدہ اس کے لیے رہائش تھی، سپاہی علیحدہ رہتے تھے۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا وہ پولیس کو ڈانٹتے ہیں، پولیس کو پوچھتے ہیں، او بھائی پولیس تو تمہارے ماتحت ہوتی ہے، پولیس تو سمجھ گئی ہے کہ تم کس طرح ان سے کام لیتے ہو، ان کو تو تم اپنے تحت رکھتے ہو۔ پولیس والے علیحدہ رہتے تھے، اس کے ساتھ جو سپاہی گئے ہوئے تھے، گن مین گئے ہوئے تھے۔ مکران شاہ سیر سپاٹے پہ رہتا تھا۔ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کی ایک گائے تھی، وہ جنگل کے اندر بوڑھی رہتی تھی، گائے اس کی وہاں چرتی رہتی تھی۔ شام کو وہ گائے گھر لوٹتی، بوڑھی دودھ پی کے سو جاتی۔ سپاہی اس بوڑھی کے پاس آئے، کہنے لگے تیری گائے بڑی صحت مند ہے، ہمارے ہاتھ بیچ دے۔ بوڑھی نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کا دودھ پی کے میں زندہ ہوں، بیچوں گی نہیں۔ وہی والا کام جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ قیمت کے ساتھ زمین دینی ہے کہ مفت دینی ہے۔ جب بڑے آدمی کو پسند آ جاتی ہے تو کہتے ہیں مول دینی ہے کہ مفت دینی ہے، دینی پڑتی ہے، غریب ہے، کیا کریں، مجبور ہے، مظلوم ہے۔ کہا بوڑھی عورت سے سپاہیوں نے بیچ دے، کہا نہیں، کہنے لگے نہیں بیچے گی تو ہم لے لیں گے۔ اس عورت کی گائے زبردستی سپاہی ذبح کر کے کھا گئے۔ بوڑھی نے بادشاہ تک پہنچنا چاہا لیکن اس کو پہنچنے نہ دیا گیا، منع کر دیا گیا، اس کی رسائی نہ ہو سکی، غریب عورت تھی۔ جس دن مکران شاہ واپس آ رہے تھے نا سیر کر کے، پل سے گزر رہے تھے، تو کسی نے بوڑھی سے کہا کہ بادشاہ گزرے گا۔ وہ چھپ کے پل پہ بیٹھ گئی، اور مکران شاہ جب پل سے گزرنے لگے تو بوڑھی آگے آئی اور اس کے گھوڑے کی لگام پکڑی، ایسا جملہ کہا کہ مکران شاہ چکرا کے زمین پہ گرا، اور بوڑھی کہنے لگی مکران شاہ تیرے سپاہی میری گائے ذبح کر کے کھا گئے ہیں، تو بتا اس کا حساب اس پل پہ کھڑے ہو کے دینا کہ پل صراط پہ دینا ہے؟ بتا یہاں کھڑے ہو کے دے گا کہ وہاں کھڑے ہو کے دے گا؟ بول، بتاؤ یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے؟ دینا تو پڑے گا، یہاں دو گے تو ہو سکتا ہے قیامت میں بچ جاؤ، اور اگر یہاں نہیں دو گے تو وہاں لٹکا دیے جاؤ گے، رسوا کیے جاؤ گے، پوچھا جائے گا۔ مکران شاہ چکرا کے گرا زمین پہ اور گر کے کہنے لگا بی بی میں وہاں حساب نہیں دے سکتا، دو دینا یہی لے لے، جو لینا یہی لے لے، آ جاؤ آ جاؤ، وقت ہے، گنجائش ہے، مہلت کے دنوں میں توبہ کر لو، پلٹ آؤ، اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم پہ مقدمہ کر دیا۔ عدالت تھی، جج تھے حضرت زید بن ثابت۔ حضرت عمر پہنچے، حضرت زید بن ثابت اٹھ کے کھڑے ہوئے، جگہ خالی، کا امیر المومنین بیٹھ جائیے۔ آپ فرمانے لگے زید یہ تم نے ناانصافی کی، ہم دونوں آئے تھے مقدمہ لے کے، یا تو دونوں کے لیے جگہ بناتے، تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ پھر بات ذرا آگے بڑھی، حضرت ابی بن کعب نے مطالبہ کیا کہ حضرت عمر فلاں بات پہ قسم اٹھائیں، تو حضرت زید بن ثابت جاج تھے، کہنے لگے آپ امیر المومنین سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ آپ اس مقدمے کا فیصلہ کر لیں، اس کے بعد میں آپ کو فارغ کر دوں گا۔ آپ مجھے امیر المومنین کہہ رہے ہیں، اور امیر المومنین کہہ کہ آپ یک طرفہ ہو رہے ہیں، اور جو آدمی انصاف لینے آپ کے دروازے پہ آیا ہوا ہے، اس ملک کا مسئلہ کیا ہے؟ اس ملک کا مسئلہ غریبی نہیں، میرے وطن کا مسئلہ یہ ہے کہ امیر غریب کے لیے قانون الگ الگ ہے۔ یہاں 11 سال 12 سال ایک شخص جیل میں رہ کے آتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتے ہو تو بے گناہ تھا، اس کے 11 سال کون واپس کرے گا؟ اس کے 20 سال زندگی کے جو سلاخوں کے پیچھے کٹ گئے کون واپس کرے گا؟ اور امیر آدمی وہ تو قبل از گرفتاری ضمانت کرا لیتا ہے، ان کے پاس تو بڑے بڑے ایشو ہیں، بڑے بڑے وکیل ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ان کے پاس رپورٹیں ہیں، وہ تو سارا کچھ کر سکتے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں ان کو روکنے والا۔ میرے عزیزو آپ سمجھے میری بات کو۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے یہ فیصلہ کر لیں، اس لیے کہ حضرت عمر اگر صرف اپنا سوچتے تو نظریہ نہیں بچتا تھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا صرف اپنا نہیں سوچا، انہوں نے کہا کہ سچ کو فروغ دیا جائے، ذات سے نکلا جائے۔ آپ فرمانے لگے
تو نہ عمر کو کسی اونچی اڑان میں مبتلا نہ کر، عمر کو پتا ہے عمر کیا ہے، اسے وہ دور یاد ہے جب وہ اونٹ چڑھایا کرتا، لہذا میرے لیے وہی فیصلہ کر جو فیصلہ کرنے کا طریقہ قرآن و سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آپ نکلیں ذرا ذات پات کے چنگل سے، یہ جو بت پال لیے نا، اقبال کہتے ہیں گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، جماعتوں کے بت تو نہ بناؤ، تنظیموں کو بت تو نہ بناؤ، آپ برادری کو بت تو نہ بناؤ، آپ رنگ نسل کو بت تو نہ بناؤ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم اعزاں لا الہ الا، یہ ٹوٹ جائیں گے لا الہ الا اللہ کی ضرب سے۔ وسیع الظرف، وسیع المزاج بنے، وسیع المشرب بنے۔ آپ کبھی بھی سوچوں کو اتنا محدود نہ کریں کہ آپ کسی ایک ابہام کا شکار ہو کے ہی ساری زندگی گزار دیں۔ کیا مسئلہ تھا عرب کے لوگوں کو؟ مسئلہ کیا تھا؟ صرف اتنا، ایک عجیب روایت ہمیں ملتی ہے سیرت کی کتابوں میں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا رات کے وقت پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ حضور نا رات کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، نبی کریم تلاوت کر رہے تھے، اور جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھے، والضحیٰ والے محبوب جب خود والضحیٰ کی تلاوت کریں، مدثر والے محبوب جب خود مدثر پڑھے، تو انداز ہی نرالو، حضور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو اس تلاوت کی نا آواز گونجی، کہاں تک پہنچی؟ ابو جہل بھی کسی جھاڑی میں چھپ کے حضور کا قرآن سننے لگا، سریلی اتنی تھی اس میں، لطف اتنا تھا، ابو سفیان بھی آ گئے کسی جھاڑی میں چھپ کے قرآن سننے لگے، اخنس بن شریک بھی آ گیا، تھوڑا نہیں سنا، ساری رات ہی حضور کی تلاوت سنتے رہے، ساری رات تلاوت سنتے، پر کہاں چین لینے دے حضور کی میٹھی آواز، کہاں چین لینے دے حضور کی میٹھی آواز۔ تینوں پھر اٹھ گئے، کئی دن آتے رہے، ایک دن طے ہوا کہ آج کے بعد بالکل نہیں آنا، جو آئے گا سزا ملے گی، ہو گئی بات طے۔ اخنس بن شریک کہتے ہیں میں سویرے ابو جہل کے گھر گیا، میں نے کہا سن، ایک دن نہیں کئی راتیں تو نے بھی سنا میں نے بھی سنا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا وہ جو پڑھتے ہیں وہ حق سچ ہے کہ نہیں، کری بات کر، سنا تو نے بھی سنا میں نے بھی، ساری رات سنا، بتا بات سچی ہے کہ نہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا ایک ایک حرف سچ ہے، ایک ایک بات سچی ہے، تو تو مانتا کیوں نہیں؟ پھر تو مانتا کیوں نہیں؟ تو جو ابو جہل نے جواب دیا، خدا را اس پہ غور کرنا، میری منت سمجھ کر اس بات پہ غور کرنا، او پھر تو مانتا کیوں نہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا ہمارے قبیلے کا اور بنو ہاشم کا، حضور سید عالم کے قبیلے کا شروع سے مقابلہ رہا ہے، انہوں نے اگر لوگوں کو کھانے کھلائے تو ہم نے بھی کھلائے، انہوں نے غریبوں کا بوجھ اٹھایا تو ہم نے بھی اٹھایا، انہوں نے اگر گھوڑا دوڑایا تو ہم نے بھی دوڑایا، پھر انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے اندر ایک نبی آ گیا ہے، اب ہم کیسے مان لیں اس قبیلے میں نبی آ گیا؟ پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ بات بالکل حق ہے، اب کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے قبیلے میں نبی آتا تو میں مان جاتا۔ او خدا کے بندو، یہ برادری کا بت، قبیلے کو جو بت بنا لیا معاذ اللہ، وہ تعصب بن کے آڑ بن گیا، گروہ پرست ہو گئے۔ وہ کہنے لگا اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے قبیلے میں ہوتے تو میں مان جاتا، قبیلہ دوسرا ہے۔ خدا را، ان بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ کاش ابو جہل یہ سمجھتا کہ یہ تو رب کی تقسیم ہے نا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں اپنے فضل سے اپنا خاص بنا لیا کرتا۔ لیکن یہ گروہی تعصبات، قرآن مجید آپ دیکھیں نا تو یہودیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، کیونکہ تورات میں بھی حضور کی شانیں، زبور میں بھی حضور کی شانیں، انجیل میں بھی حضور کی شانیں، ہر جگہ اللہ نے اپنے حبیب کے تذکرے کیے۔ رب کریم فرماتا ہے محبوب یہ جو یہودی ہیں نا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کیجئے، کہا محبوب یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں، اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ جڑواں بچے ہوں نا، جڑواں شکلیں بھی ایک جیسی ہوں تو اور کوئی پہچانے نہ پہچانے، باپ اور ماں پہچانتے ہیں کہ یہ فلانا ہے، اور یہ ان کو پتہ چلتا ہے۔ کہا محبوب جس طرح یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں نا، اس طرح آپ کو جانتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے پتہ کیا تھے؟ وہ کہتے تھے کہ
ہم وہ والی وحی مانیں گے جو ہم پہ آئی ہے، جو بنی اسرائیل کے نبی آئے ان کو مانیں گے۔ یہ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا نہیں مانیں۔ وہ جو گروہی تعصب تھا نا، قبیلے کا تعصب گروہی، وہ لے ڈوبا۔ وہ تورات پڑھ کے بھی، انجیل پڑھ کے بھی، بلکہ وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے رسول آنے والے ہیں، رسول آنے والے ہیں، رسول آنے والے ہیں، لیکن حضور آ گئے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے۔ انہوں نے کہا جی وہ تو ہمارے قبیلے میں ہوتے تو ہم مانتے۔ میں نے بھی غور کرنا ہے، آپ نے بھی غور کرنا ہے۔ یہ سوچے تو یہودیوں کی ہے کہ فلانا میرے قبیلے سے ہو تو پھر مانتا ہوں، فلانا فلانی جگہ ہو تو۔ یہ تو سوچ ہماری نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو جہاں بھی ہو نا، اپنی سوچ کو عاجزی والی بنا۔ آپ فرماتے ہیں اگر تیری عمر زیادہ ہے اور تیرے سامنے ایک شخص کھڑا ہے جس کی عمر تھوڑی ہے، تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کہ اس کی عمر تھوڑی ہے تو غلطیاں بھی تو تھوڑی ہیں نا۔ اور اگر تیرے سامنے کوئی شخص کھڑا ہے، تیری عمر تھوڑی ہے، اس کی زیادہ ہے، تو پھر یہ ذہن بنا لے کہ اگر اس کی عمر زیادہ ہے تو اس کی نمازیں بھی تو زیادہ ہیں نا، تلاوتیں بھی تو زیادہ ہیں نا، خیرات بھی تو زیادہ ہے نا، عمر جو زیادہ ہے۔ اور اگر تو ان پڑھ ہے اور تیرے سامنے عالم کھڑا ہے تو اس ترتیب سے عاجزی پیدا کر لے کہ وہ چونکہ عالم ہے تو میں تو بہت سارے کام اپنی جہالت کی وجہ سے غلط کر لیتا ہوں، لیکن وہ عالم ہے تو اپنے علم کی بنیاد پر یقیناً وہ مجھ سے زیادہ خیر کٹھی کر رہا ہے۔ اور اگر تو عالم ہے اور تیرے سامنے جاہل کھڑا ہے تو پھر بھی تو اپنی طبیعت میں عاجزی لا، اور تو یہ ذہن بنا کہ وہ اگر کوئی غلطی کرے گا بھی تو اپنی جہالت کی وجہ سے کرے گا، تو مجھے تو پتہ ہے سارا، ایسا نہ ہو کہ میرا گناہ ڈبل لکھ دیا جائے۔ آپ جہاں ہیں، جس ترتیب سے ہیں، اس ترتیب سے ہی اپنی طبیعت کے اندر عاجزی لائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اچھا لباس پہنتا ہے، اچھا بن کے رہنا چاہتا ہے، صاف ستھرا بن کے رہنا چاہتا ہے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، اللہ تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کو تو پسند فرماتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تقسیم کس طرح کریں؟ تکبر کے مفہوم کو کیسے سمجھیں؟ تو دو باتیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ سارے عنوان کو ان دو باتوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ محبوب فرمانے لگے تکبر تو یہ ہے کہ بندہ حق قبول نہ کرے اور دوسرے بندوں کو اپنوں سے حقیر سمجھے۔ اگر تیرا کوئی بھی کمال قبول حق میں رکاوٹ بن گیا تب تو متکبر ہے، اور اگر کسی بھی مقام پر جا کر تو کسی کو حقیر سمجھنے لگ گیا پھر تو متکبر ہے۔ ورنہ اچھا لباس پہننے سے بندہ متکبر نہیں ہوتا، اچھی گاڑی میں بیٹھنے سے بندہ متکبر نہیں ہوتا، اچھے گھر میں رہنے سے بندہ متکبر، بلکہ حضرت باجید بستامی رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے بہت بڑے بڑے مکانوں میں درویش بستے دیکھے اور میں نے بڑے بڑے جبوں کے اندر تکبر کو ملاحظہ کیا، غرور دیکھا میں نے وہاں۔ عزیز دوستو، اپنے ذہنی سطح اس طرح کی بنائی جائے کہ مزاجوں میں ٹھہراؤ رہے، طبیعتوں میں۔ ہمیں نا دو تین چیزیں بڑا پریشان کرتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی بڑی برادری میں جس کو وہ بڑا سمجھتے ہیں، باقی تو اللہ کو پتہ ہے نا بڑا کون ہے۔ کسی بڑے قبیلے میں جس کو دنیا میں بڑا گردانا جاتا ہے، اس میں اگر وہ پیدا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو بارش ہو گئی تھی اور کوفہ میں کیچڑ تھا، تو آپ نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے ان جوتوں سے چلتے ہوئے نا آپ کے پاؤں سے کچھ مٹی اڑی، تو سامنے ایک یہودی تھا، اب اس زمانے میں دیواریں کچی ہوتی تھی، اس کے دیوار پر جا کے وہ مٹی جو تھی وہ لگ گئی۔ اب امام صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے اس کی دیوار کو آلودہ کر دیا۔ یہاں تو لوگ اپنی اینٹیں رکھتے رکھتے کئیوں کی دیواریں توڑ ہی دیتے ہیں، اور پھر وہ اس پر ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے، تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے پھر کیا ہو گیا، اب ہمارا یہاں گھر ہے تو ہم نے ٹرالی منگوانی نہیں تھی، ہمارا حق بنتا تھا۔ امام صاحب کے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا
یہودی کی دیوار پہ لگا، اس کی کچی دیوار تھی. امام صاحب پریشان ہو گئے، سوچنے لگے کہ اگر میں دیوار سے یہ کیچڑ اتارتا نہیں تو یہ بھی زیادتی ہے، میں نے اس کی دیوار کو گدلا کر دیا.